ہاں جی میر صاحب السلام علیکم. اچھا میر صاحب یہ بتائیے آپ وہاں اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, وعلیکم السلام. وہاں آپ کا ہاتھ ہے نبض کے اوپر. یہ -1 فارمولہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی پٹ سا گیا ہے, لیکن جس نہج پہ حکومت جا رہی ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے یا اس کی ڈائریکشن ہی کوئی ڈائریکشن نہ ہونا ہے, یہ کتنی دیر تک معاملہ اس طرح سے سسٹین کیا جا سکے گا؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے ایک بڑی زبردست بات کر دیا کہ جو -1 فارمولہ ہے یہ پٹ سا گیا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور یہ اس لیے پٹ گیا کہ اس میں جو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے, کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے. اور پچھلے دنوں جو کراچی میں مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی تھی آصف زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ, تو اس ملاقات میں جب مولانا صاحب نے ان کو یہ کہا کہ اب ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے اور عمران خان صاحب کو نکالنا چاہیے اور -1 نہیں کرنا چاہیے, -all کرنا چاہیے, تو اس پر آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب پچھلے سال بھی جب آپ نکلے تھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے اور بلاول بھی آپ کے جلسے میں آیا تھا, لیکن آپ کو لاہور سے آگے پہنچانا تھا وہ تو مسلم لیگ نون نے پہنچانا تھا, اور انہوں نے کنٹینر بھی وہاں لاہور میں تیار کیے ہوئے تھے, لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کے ساتھ دغا کر گئی اور انہوں نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کی, اور پھر جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے, ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ کی جو بھی کہانی ہے اس کا جو انجام ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں ہے, تو آپ جائیں ان سے جا کے بات کریں. اس کے بعد پھر اس ملاقات کے بعد میں نے بھی مولانا صاحب سے پوچھا کہ اب آپ کی مسلم لیگ نون والوں سے کب ملاقات ہوگی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں شہباز شریف صاحب سے اگلے 1-2 روز میں ملنے والا ہوں, لیکن اب اس کو بھی تقریباً 6-7 دن ہو گئے ہیں اور ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. تو مختصراً یہ ہے کہ اس وقت عوام اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کی اکانومی سے وابستہ ہیں, جس میں کاروباری طبقہ سر فہرست ہے, وہ لوگ بڑے پریشان ہیں حکومت کی پالیسیوں کے ہاتھوں. مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے, اکانومی جو ہے وہ بھی بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے دن بدن, اور وہ تو اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کچھ کرے, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ شاید کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا کچھ کرنا نہیں چاہتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے, جو کہ ایکچول لیڈرشپ لندن میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ دراصل سزا دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اس سے زیادہ برا انجام عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے, اور وہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اب اس وقت پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تبدیلی لانے کے لیے ان کے ساتھ تعاون ہی نہ کیا جائے اور سب کچھ جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے, بلکہ یہ تو صرف ایک ریونج والی بات ہے. تو ہاں, جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ پنجاب میں شاید اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی تبدیلی کے بارے میں غور کر رہی ہے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے پنجاب کو سنبھال لیا تو شاید اس سے اوور آل ایک اچھا امپیکٹ آئے گا. لیکن ابھی بھی پنجاب میں ان کے پاس کوئی سوٹیبل سبسٹیچیوٹ نظر نہیں آ رہا عثمان بزدار کا. اچھا میر صاحب, یہ تو آپ نے ٹھیک کہا. اب شہباز شریف صاحب جو ہے, میں نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی ہے, لکھا بھی ہے, آپ کا بھی میں کالم دیکھتا ہوں, یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو 4 مہینے لندن میں گزار دیے, پھر اب مارچ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے کووڈ کا بہانہ تھا, پھر یہ کہ میں کووڈ ہو نہ جائے, پھر ہو گیا ہے. وہ اب کووڈ سے صحتیاب ہوئے بھی ان کو کوئی ہفتہ 10 دن ہو گئے. جیسے آپ نے بھی کہا, یہ ان ایکشن جو ہے یہ وہی ہے کہ بھی حکومت جو ہے اپنے بوجھ تلے خود گر جائے گی, اور جو لانے والے ہیں وہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اور چپ ہو, یا شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ انہوں نے کیونکہ نواز شریف کی خاموشی ڈیلیور کر دی ہے تو تاج بالآخر ان کے سر پہ رکھ دیا جائے گا؟ دیکھیں, میں پچھلے 3-4 دن سے اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے اور باقی جو پارٹیاں ہیں ان کے لوگوں سے مل رہا ہوں. خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز میں جو جن کو ہم بیک بینچرز کہتے ہیں نا, ان کے اندر اضطراب اور تشویش بہت بڑھ گئی ہے, اور وہ جو ہیں وہ ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہ یہ ساڈی پارٹی نو کی ہویا ہے جی, دسو تو صحیح جی اندر دی گل کی ہے, ساڈے نہ کی بنی. تو میں ان سے کہتا ہوں یار پارٹی آپ کی, آپ ہم سے آگے کیوں پوچھ رہے ہیں؟
وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو بجٹ اجلاس تھا، یہ جو چند ہفتے پہلے بجٹ اجلاس گزرا ہے، اس میں حکمران جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ڈاروں کی صورت میں، بڑے بڑے گروپس کی صورت میں ہمارے پاس آ رہے تھے، ہم سے آگے کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے، اس کو واپس کرانے کے لیے کوئی مل کے حکمت عملی بناتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت تو نہیں کرنا چاہتے، کم از کم یہ 25 روپے لیٹر واپس کرانے کے لیے آپ آگے لگیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یا اجلاس میں نہیں آئیں گے یا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ 25-26 کے قریب جو حکومتی جماعت کے ایم این اے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ تھے۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب تو یہاں نہیں آ رہے، اجلاس میں نہیں آ رہے، تو ان کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں تھا، تو ان کا رابطہ جو ہے وہ جو درجہ دوم کی قیادت ہے اس کے ساتھ تھا یا عام ایم این ایز کے ساتھ تھا۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کوئی حکمت عملی بنائیں۔ شہباز شریف صاحب سے بات کرتے تھے، شہباز شریف صاحب کہتے تھے جی آپ لندن میں بات کریں۔ تو یہ جو سارا معاملہ تھا، اس میں بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت زیادہ اضطراب اور تشویش اور بے چینی ہے، اور شاید اسی کا آپ ایک جھلک دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں کچھ ایم پی ایز جو ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ اب عثمان بزدار صاحب کے ساتھ چلے گئے، اور ایسی صورتحال جو ہے وہ یہاں قومی اسمبلی میں بھی ہے۔ یہاں پہ بھی اگر مسلم لیگ نون نے اپنی حکمت عملی جو ہے اس پہ نظر ثانی نہ کی تو یہاں بھی ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میر صاحب، آپ نے اپنے کالم میں ایک بات اور بھی لکھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پرانے مسلم لیگیوں نے اس تجویز پر غور شروع کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف اور مسلم لیگ فنکشنل کے علاوہ دیگر چھوٹے گروپوں کو متحد کر کے ایک نئی مسلم لیگ بنائی جائے۔ کیا اس سے مراد مائنس شریف خاندان ہے یا مسلم لیگ نون کو محدود کیا جائے؟ اور یہ جو پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی سلسلے کی کوئی پرچھائی نظر آتی ہے؟ نہیں، یہ میں اس کی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو مسلم لیگ نون کو متحد کرنے کی بات ہے نا، یہ آج کل کچھ جو مسلم لیگ نون کے ارکان پارلیمنٹ جن کا تعلق یا تو صوبہ سندھ سے ہے، جو آپ کو پتہ ہے صوبہ سندھ میں کون لوگ ہیں، یا خیبر پختونخوا سے ہے، انہوں نے یہ بات شروع کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کی پارٹی ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی پارٹی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت اگر مسلم لیگ نون جو ہے اس کو سندھ میں اگر فنکشنل لیگ کے ساتھ اتحاد ہو جائے یا فنکشنل لیگ اس میں شامل ہو جائے، اور کاف لیگ اگر مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے یا اتحاد ہو جائے، تو کاف لیگ کے بہت سے اہم لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں۔ تو جو مسلم لیگ نون ہے اس کو سندھ سے اور خیبر پختونخوا سے کچھ قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مل سکتی ہیں، اور یہ ایک بڑی قومی جماعت بن سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو میں جو لیٹسٹ موو ہے، یہ جو جس کا میں نے ذکر کیا ہے کالم میں، اس کے محرک جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سندھ اور خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں۔ صاف سی بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ کاف اور فنکشنل لیگ جو ہے وہ ابھی اس صلاح مشورے میں شامل نہیں ہوئی۔ ہاں، ان جماعتوں کے ساتھ کچھ عرصہ قبل مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کا مشورہ ہوا تھا کہ ہم آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں 2008 سے لے کے اور 2013 کے دوران نواز شریف صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کافی اس پہ آمادہ تھے ایک بڑا اتحاد بنانے میں، لیکن شہباز شریف اور چودھری پرویز الہی صاحب کے اختلافات کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ تو ابھی یہ جو لیٹسٹ موو ہے، اس کا مقصد کچھ مسلم لیگی پرانے جن کا تعلق پرانے مسلم لیگی خاندانوں سے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں اگر مسلم لیگ نون جو ہے اس کا فنکشنل لیگ کے ساتھ اتحاد ہو جائے یا یہ ایک پارٹی بن جائے تو سندھ سے مسلم لیگ نون بہت سی سیٹیں نکال سکتی ہے۔ وہاں پہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی بہت کم ہو گئی ہے، اور یہی بات خیبر پختونخوا میں بھی ہے۔ تو یہ جو بھی پارٹی ہوگی اگر اتحاد بنتا ہے یا نئی پارٹی، تو اس کے سربراہ نواز شریف صاحب ہی ہوں گے، یہ بات طے ہے کہ اس کا قائد جو ہے وہ نواز شریف ہی ہوگا۔ میر صاحب، یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ چودھری برادران سے ملاقات میں اور باقی کہ ایک تو میں نے دیکھا کہ ان کے درمیان جو بہت سال کے بعد برف پگھل چکی ہے۔ اب چودھری پرویز الہی بھی تھوڑے سے کرٹیسزم کے بارے میں پی ایم ایل این کے ذرا مائلڈ لوگ ہیں، پھر ان کا رابطے بھی ہیں، مثلا آپ نے ذکر کیا، لیکن سردار ایاز صادق اور طارق بشیر چیمہ، بہت ساری جو نیشنل اسمبلی میں مووز ہوتی ہیں، اور شجاعت صاحب کے بیانات، کوئی تھوڑی سی تو لگتا ہے کہ موومنٹ ہے۔ اب صرف چودھری برادران جو ہیں وہ اس لیے کوئی موو نہیں کر سکتے کہ وہ حکم کے غلام ہیں، اور وہ رہے تب تک رہیں گے جب تک کہ ان کو حکم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب میں آپ سے دوسرا سوال ہے کہ یہ تو ہم نے پی ایم ایل این کی بات کر لی، اپوزیشن کی بات کر لی،
پی ٹی آئی کا اپنا کیا حال ہے؟ واقعی یہ 21-22 لوگوں کا گروپ ہے. ابھی خان صاحب نے کھانے پہ بھی بلایا, پہلی دفعہ دیکھا انہوں نے تھوڑی سی منہ چپنی نیچی کی. تو معاملات پی ٹی آئی کے بھی تو کچھ ایسے ہی ہیں گڑبڑ. دیکھیں, میں آپ کے دونوں سوالوں کا ایک گو میں جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے کم از کم پنجاب میں ایک بہت بڑا بریک تھرو کر سکتے تھے, اور ان کے روابط کچھ ایسے لوگوں سے بھی تھے جو قومی اسمبلی میں بھی بڑی ہلچل پیدا کر سکتے تھے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بھی مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ خزانے کی چابی مسلم لیگ نون کے پاس ہے. مسلم لیگ نون بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, لیکن تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوئی اور پرویز لائی صاحب کچھ نہیں کر سکے. اگر مسلم لیگ نون آمادہ ہو جاتی تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا. اور یہی وہ راز ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیوں کا آپس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے, تو جو اپوزیشن کی کمزوریاں ہیں وہ ہے عمران خان کی اصل طاقت. عمران خان کی جو اپنی پارٹی ہے اور ان کے اپنے جو اتحادی ہیں, ان کے معاملات بہت ہی دگرگوں ہیں, بہت خراب ہیں. خاص طور پہ میں چھوڑ دیں جو ان کے اتحادیوں کے معاملات ہیں, تحریک انصاف کے اندر خاص طور پہ جو ساؤتھ پنجاب کے تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں, کراچی کے جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں, وہ بہت ناراض ہیں اپنی پارٹی کی حکومت سے اور انداز حکمرانی سے, اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے شدید اختلافات ہیں. بڑی مشکل سے یہ جو عمران خان صاحب کے بلکہ ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, جو عامر ڈوگر صاحب ہیں جو چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں, جن کا تعلق ملتان سے ہے, وہ منت سماجت کر کے انہوں نے یہ بجٹ سیشن جو ہے یہ کسی طریقے سے اس کو گزارا ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی مشکل ہونے والی ہے. اچھا میر صاحب, یہ پنجاب پہ ہم بات کریں, لیکن عثمان بزدار صاحب کا قلعہ تو مضبوط ہی رہا اب تک, جس طرح وہ آئے ہیں, اور عمران خان کے وسیم اکرم پلس ہیں. چودھریوں کو بھی اگر وہ خود نہیں بنتے تو یہی بزدار صاحب سوٹ کرتے ہیں, وہ نہیں چاہیں گے کوئی سیاسی قوت یہاں سے ابھرے. تو اس صورتحال میں آپ پھر بھی کہیں گے کہ ان کا کوئی قدم کچھ ڈگمگا رہے ہیں, یا 2 سال کے بعد ان کو احساس ہوا ہے پی ٹی آئی کو کہ جناب یہ پنجاب از دا جیول ان دا کراؤن, اور پنجاب میں جو ہمارا حال ہے اس کے ہوتے ہوئے میں یہاں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا ہے؟ اچھا, میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک ایسی بات کروں گا جو شاید آپ میرے سے اتفاق نہ کریں, لیکن میں نا کوئی انالیسز نہیں کر رہا, میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب اگر ابھی تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کا قلعہ عمران خان نہیں ہے, وہ عمران خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نہیں ہے. عثمان بزدار صاحب اگر آج کے دن تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں تو اس کی وجہ چودھری برادران ہیں, چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین. کیونکہ مجھے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کچھ صوبائی وزراء, پنجاب کے صوبائی وزراء نے میرے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ عثمان بزدار کو ریپلیس کرنے پہ 2-3 دفعہ جو ہے ہماری پارٹی میں آمادگی ہو گئی تھی, کنسنسس ہو گیا تھا, لیکن چودھری صاحب آڑے آ گئے اور چودھری پرویز لائی صاحب نے اس کو بچا لیا ہے. تو اسی طرح کی جو بات ہے وہ اور بھی لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے. تو عثمان بزدار صاحب آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں انہوں نے بار بار پرویز لائی صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں. جب بھی وہ مشکل میں آتے ہیں تو وہ بھاگ کے اسلام آباد آ کے عمران خان صاحب سے ملاقات کم کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے پرویز لائی صاحب کے پاس جاتے ہیں. تو اس وقت آج کل جو ہے وہ انہوں نے یہ جو مسلم لیگ نون کے کچھ ایم پی ایز کے ساتھ ملاقاتیں شروع کی ہیں, یہ ان کی کمزوری کی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پرویز لائی صاحب پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے, یا پرویز لائی صاحب اب اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہیں جس طرح پہلے وہ ان کے ساتھ تھے. لہذا وہ اب پرویز لائی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ جناب 4 بندے میرے نال بھی ہے جے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہیں گے پنجاب کے جب تک پرویز لائی صاحب چاہیں گے. جس دن پرویز لائی صاحب نے فیصلہ کر لیا تو اس دن عثمان بزدار صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے.